بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنوج کی فتح۔ جب محمود نے خوارزم کی مہم سے پورا اطمینان حاصل کر لیا تو اس سال موسم سرما بسط میں بسر کیا تاکہ سپاہیوں کو کچھ آرام مل جائے۔ جھاڑے کا زمانہ گزر جانے کے بعد اوائل موسم بہار 409 ہجری میں، جبکہ بہار کی وجہ سے آب و ہوا میں اعتدال اور سبزہ دریا میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے، محمود 1,00,000 سوار اپنے خاصے کے اور 20,000 سپاہی دیگر متعان اسلام میں سے جو ترکستان، ماورا النہر اور خراسان وغیرہ سے جہاد کی نیت سے آئے ہوئے تھے اور سلطان کے سفر کے منتظر تھے، اپنے ہمراہ لے کر کنوج کی طرف چلا۔ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ گزشتہ سب کے زمانے سے لے کر محمود کے عہد تک کسی بیگانہ قوم نے کنوج پر حملہ نہ کیا۔ اتنا زمانہ دراز کے بعد محمود پہلا شخص ہے جو کنوج پر حملہ آور ہوا۔ غزنی سے کنوج تک 3 مہینے کی راہ ہے اور راستے میں 7 عظیم الشان دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ جب محمود حدود کشمیر میں پہنچا تو کشمیر کے حاکم نے بیش قیمت تحفے اور ہدیے خدمت سلطانیہ میں پیش کیے اور بادشاہی عنایات سے سرفراز ہو کر محمود کے لشکر کا مقدمہ الحیش بن کر ہمراہ روانہ ہوا۔ لشکر اسلام کی سفر کی منزلیں طے کرنے کے بعد کنوج پہنچا اور قلعہ پر نظر پڑی تو مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ سر بفلک قلعہ استحکام اور بلندی میں تمام ہندوستان میں بے نظیر ہے۔ کنوج کے راجہ کا نام کورا تھا، اور باوجود اس کے کہ یہ راجہ اپنے وقت کا ایک عظیم الشان فرما روا تھا، لیکن سپاہ اسلام کی کثرت اور بادشاہ اسلام کی حشمت و شوکت دیکھ کر سہم گیا اور اپنے میں اس عظیم الشان کسی طرف نکل گیا۔ اہل قلعہ سپاہ اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے اور 2,50,000 روپے اور 3 زنجیر ہاتھی پیش کر کے ایمان کے طالب ہوئے۔ محمود نے اس نذرانے کو قبول کیا اور ان کو ایمان دی۔ اس قلعے کی فتح کے بعد محمود قلعہ مہنن کی طرف جو جمنا کے کنارے واقع ہے، اس قلعے کے حاکم راجہ گل چند نے جب سنا کہ سپہ سلام قریب آ گئی تو ایک ہاتھی پر سوار ہو کر چاہتا تھا کہ دریا کے اس پار اتر جائے کہ فوراً ہی بادشاہ لشکر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ گل چند نے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ خنجر کھینچ کر اپنے زن فرزند کے سر کاٹ ڈالے اور اس کے بعد اسی خنجر کو اپنے سینے میں بون کر اپنی بھی جان دے دی۔ اس قلعے سے اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ اس کی تفصیل تقریباً ناممکن ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی میری کہانی۔ اگر آج کی میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔